کہا کہ تیری اسلام کی گندگی لے کے تو نکل جا اپنی وائف بچوں کو لے کے. لوگ مجھے بہت پریشان بھی کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور اس نے اگر مجھے ایمان دے دیا ہے تو وہ کھلانے اور پلانے والا وہ ہے, تو مجھے کس چیز کی فکر ہے اور مجھے کس چیز سے ڈرنا ہے. تم جیسا بتائے ویسی سنت فالو کری, جھوٹ, غیبت, چغلی. میرا بیٹا اب 24 کیرٹ کا گولڈ ہو گیا ہے مگر بے وقوف. ڈاکٹر سلیم مانسی اگروال کے شوہر یعنی راحیلہ سلیم کے شوہر. 2009 میں ان کی شادی ہوئی تھی اور 2010 میں ڈاکٹر سلیم نے اسلام قبول کیا اور 2012 میں مانسی اگروال نے اسلام کو قبول کیا اور اپنا نام رکھا راحیلہ سلیم. یہ حیرت انگیز کہانی ہے جس سے سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے شو الفیہ امین کے ساتھ. ان کو قبول کرتے وقت کسی سے بھی کوئی امید نہیں تھی مدد کی اور نہ ہی کوئی سامنے آیا مدد کرنے کے لیے. بھوپال سے بلونگ کرتا ہوں میں اور ایم پی کا ایک قانون ہے جس کی وجہ سے اسلام کو قبول کرنا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن گیا. لیکن جب میں پہنچا وہاں ڈاکیومنٹ بنوانے تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ آپ کو ختنہ کروانا پڑے گا. اس چکر میں میرے 2-3 سال برباد ہو گئے اور میں ڈاکیومنٹس نہیں بنوا پایا اور پریشان رہا. اس بیچ کئی لوگوں نے مجھے الگ الگ طرح سے تنگ کیا. اس کے علاوہ میں قرآن کو پڑھتا اور سمجھتا رہتا تھا. مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ قرآن کے ذریعے اللہ نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ لوگوں کی سائیکالوجی کیا ہے, مسلمان, غیر مسلمان, مشرکین وغیرہ وغیرہ, ان کی کیا سائیکالوجی ہوتی ہے, ان کی کیا سوچ ہوتی ہے. قرآن پڑھنے کے بعد مجھے ہمت ملی کہ جب اللہ نے مجھے دین دیا ہے, ایمان دیا ہے, تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے گزاری جائے گی زندگی اور کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے. ان سب کا انتظام اللہ کر دے گا. جب ایمان میں داخل ہونے کی طاقت اللہ نے دی ہے تو اتنی مشکلیں تھیں میرے لیے, تو وہ مشکلیں بھی آسان کرے گا اللہ ہی, کیونکہ میں نے اسلام پر عمل کیا. جھوٹ, غیبت, دھوکہ, یہ سب میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا اور میں نے ہر رشتے کے حساب سے لوگوں کو ویسے ہی حقوق دیے جیسے کہ میرے اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے. آس پڑوس کے لوگ آ کے میرے گھر والوں کو سمجھا دیتے تھے, برین واش کر دیا کرتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے تمہارا بیٹا. میرے والد کا جواب ہوتا تھا کہ میرا بیٹا اب کسی برائی میں نہیں ہے, وہ 24 کیرٹ کا گولڈ ہو گیا ہے, لیکن بے وقوف ہے. میں جب آفس سے آتا تھا میری وائف مجھے بہت سناتی تھی, خوب تانے دیتی تھی. 2014 تک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہا اور ایک وقت ایسا آیا کہ میرے گھر والوں نے مجھے سمجھا کے تھک گئے اور انہوں نے کہا کہ اب تم یہ اسلام کی گندگی لے کے نکل جاؤ ہمارے گھر سے. میں اور میری بیوی اور میرا چھوٹا بیٹا, ہم لوگ گھر چھوڑ کے چلے گئے. صرف اتنا ہی نہیں, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے والد ہی میرے لیے اتنی بڑی پریشانی کھڑی کر دیں گے. میرے گھر سے نکلنے کے بعد میرے والد نے پولیس کو کال کیا اور بتایا کہ میرے بیٹے نے اسلام کو قبول کیا ہے. میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ دیش کے لیے خطرہ بن جائے. کسی نے اس کا برین واش کیا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے. تو آپ سمجھائیے میرے بیٹے کو. میں آفس میں تھا, میرے پاس کال آتا ہے اور مجھے بلایا جاتا ہے تھانے. میں پہنچا تھانے اور انہوں نے میرا بیان لیا. میں نے اپنے بیان میں بتایا کہ میرا کسی نے برین واش نہیں کیا ہے, میں نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کیا ہے اور میرے اوپر کسی کا بھی دباؤ نہیں ہے. میں نے جو کچھ کیا میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے. اس کے بعد میری بیوی کا بیان لینا چاہا پولیس نے اور لوگوں نے میری وائف کو ڈرا دیا. میں نے اپنی وائف کو سمجھایا کہ کوئی بھی ڈانٹے یا مارے تم بس بھاگ کے چوراہے تک آ جانا, وہاں اپنی شہادت ہوگی. اگر ہمیں مارا گیا تو کم سے کم لوگ جانیں گے کہ سچ کیا ہے. لیکن خیر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور میری وائف کا بیان ہوا اور ان میں سے ایک پولیس والے نے ہماری مدد کری اور ہمارے ڈاکیومنٹس بنوائے. ہاں میں سوچتا ہوں کہ یہ ڈاکیومنٹس میرے ابا کی وجہ سے ہی بنے ہیں. نہ ابا میری کمپلینٹ کرتے, نہ بیان لیا جاتا اور نہ ہی میرے ڈاکیومنٹس بنتے. ایک چیز قرآن نے سمجھا دی کہ سب سے پہلے محبت اللہ سے کرو, اس کے بعد انسانوں سے, کیونکہ انسانوں سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی تو آزمائش وہیں آئے گی اور وہیں سے مشکلیں شروع ہو جائیں گی.
میں نے اپنے گھر میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ میں اسلام تو قبول کر رہا ہوں مگر میں آپ کے سارے حقوق دوں گا، مگر میرے گھر والوں نے شرط لگا دی، اور یہاں مجھے سمجھ آیا کہ اللہ کی محبت میں شرط نہیں ہے لیکن لوگوں کی محبت میں شرط ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ دنیا پسند ہوتے ہیں، خواہش پسند ہوتے ہیں، وہ تمہارے پیچھا تب تک پڑے رہیں گے، تمہارا پیچھا تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تم غلط راستے پر نہ آ جاؤ۔ 2015 میں میری جاب چلی گئی۔ میں نے پوچھا کہ میری جاب کیوں چلی گئی، تو انہوں نے کہا کہ اوپر سے پریشر ہے بہت، آپ کو کمپنی سے نکلنا ہوگا۔ اس کے بعد مجھے ایک مسلمان بھائی نے جاب دی، لیکن 1 مہینے بعد وہ جاب بھی چلی گئی۔ مجھے کہا گیا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، انٹرنیٹ سے پڑھتے ہو اور نہ جانے اسلام میں کیا کیسے کرو گے۔ اس کے بعد ہمیں کرائے پر ایک گھر ملا اور اس گھر میں ہم 2 سال رہے۔ 2 سال رہنے کے بعد ہمیں گھر سے باہر نکال دیا گیا اور کہا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، ہم پر پریشر ہے اوپر سے، تو ہم وہاں سے بھی چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب ہونے کے بعد بھی ڈاکٹر سلیم نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اپنے مقصد میں لگے رہے، وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ کچھ نصیحتیں ہیں جو میں دینا چاہتا ہوں اپنے ان بھائی بہنوں کو جو ریورٹ ہیں اسلام میں، جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ کسی سے بھی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں رکھنا، سب سے پہلے اللہ سے محبت رکھنا اور اس کے بعد ہی کسی سے محبت کرنا اور حقوق دینا۔ کسی کی بھی ہمیں برائی نہیں دیکھنی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ ہمیں کلچرل مسلم نہیں بننا ہے، ہمیں بننا ہے اصل مسلمان، جو حق پر ہیں، جو اللہ کی بات پر ہیں۔ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کلچرل اسلام کو پہچانیے کہ یہ اسلام نہیں ہے، آپ اصل اسلام پر آئیے اور اس پر عمل کریے تاکہ آپ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے جنت حاصل کر سکیں۔ اپنے لیے اپنے ہاتھوں ہی سے جہنم کو تیار مت کریے، اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ کو بس اتنا ہی کرنا ہے کہ خود قرآن پڑھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ صرف ایک آیت آپ پڑھیں اور سمجھیں اور ان کو سمجھائیں، پڑھائیں، بس اتنا ہی کرنا کافی ہوگا ایک بڑے بدلاؤ کے لیے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں نا امید نہیں ہوا۔ ڈاکٹر سلیم اور میں حیدرآباد آ گئے، اور آنے کے بعد اللہ کے فضل سے مجھے جاب ملی پروفیسر کی، اور اچھا گھر بھی ملا۔ اب میں اپنی دنیا اور آخرت بنا رہا ہوں۔ ایک بات آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دین پر چلنے والے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ اللہ چنتا ہے لوگوں کو، اور اگر ہم اللہ کے لیے کام نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور کو چن لے گا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں، لیکن ہمیں چلنا ہے صحیح راستے پر۔ واقعی بہت ہمت کی بات ہے جو یہ قدم اٹھایا ہے ڈاکٹر سلیم نے اسلام میں آنے کا۔ ہم سب کے لیے بہت ہی اچھی سیکھ ہے کہ کوئی مسلمان بننے کے بعد یہ سب باتیں سمجھا رہا ہے تو ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، ہم تو پھر بھی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو آخر ہم کیوں پیچھے رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر سلیم اسلام میں داخل ہوئے تو یہ آسان نہیں تھا، یہ سب اور ان کی وائف کے لیے بالکل آسان نہیں تھا، بہت پریشانیاں برداشت کری ہیں ڈاکٹر سلیم نے اور ان کی وائف نے۔ ڈاکٹر سلیم جو گھر سے نکالے گئے تو ہاتھ میں ان کے بس بچے کی دودھ کی بوتل تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی جانے کیسے کیا ان کی وائف اور انہوں نے مینیج، وہ بھی اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ۔ جاننے کے لیے یہ زبردست کہانی دیکھنا نہ بھولیں۔